إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کو سجایا سنوارا، اس میں ہم انسانوں کے رہنے بسنے زندگی گزارنے کے انتظامات کیے، پھر ہمیں یہاں بھیجا ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے اس نے ہم انسانوں کی پیدائش کی اور ہماری پیدائش کا اس دنیا کے بسانے کا اور ہمارے ذریعے اس دنیا کا نظام چلانے اور اسے نافذ کرنے کا جو مقصد بتایا وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے یعنی توحید کو سمجھنے جاننے اور اسی کے مطابق صرف اپنی عبادت کے لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے توحید کے تعلق سے کافی کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں. وہ بنیادی باتیں توحید کے تعلق سے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ساری باتیں اللہ عز و جل کے فضل اور کرم سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے اب آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اب سیدھا اپنا ٹاپک ہے توحید کیا ہے، جو آپ کے اس کورس کا عنوان مین ہیڈنگ بھی ہے. انشاءاللہ اس میں ہمیں توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور توحید کی جو مخالف چیز ہے شرک، اسے جاننا ہے. دیکھیے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کی ضد، اس کے اپوزٹ سے جانتے ہیں. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کی ضد، اس کے اپوزٹ سے، اس کے ورودھارتھی شبد سے، لفظ سے جانتے ہیں. مثلا کوئی یہ کہے کہ رات کیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں جو دن ہے وہ رات نہیں ہے، جو رات ہے وہ دن نہیں. مثلا ہم جانتے ہیں کہ میل فیمیل، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. تو اسی طرح سے بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی اپوزٹ، اس کے مخالف چیز کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ، لوگوں کو چپ کراؤ. تو دیکھیے علم کی بات ہمیں سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی ہے تو چپ رہنا بہت ضروری. اللہ عز و جل بھی فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جائے، جب قرآن کریم کی تلاوت، اس کی آواز آپ کے کانوں میں جائے تو آپ ایک دم چپ چاپ ہو کر غور سے قرآن کریم سنو. تبھی
تم پر رحم کیا جائے گا۔ وہ یہ کہ جب آپ قرآن کریم غور سے سنیں گے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا چپ رہنا اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کے سینے میں قرآن کریم کا احترام ہے، آپ قرآن کریم کا ادب کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ اس کو غور سے سنیں گی، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ قرآن کریم کے حق ہونے سے مطمئن ہیں، قرآن کریم کی حقانیت آپ کے سینے میں اتر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کے دل میں اللہ عز و جل کا کلام اترے گا تو پھر وہ آپ کے ایمان لانے، آپ کے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کا سبب بنے گا۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو غور سے سنیں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا جریر رضی اللہ عنہ سے، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ ہیڈنگ قائم کی ہے کہ عالم کی بات، اللہ کے دین کی بات چپ رہ کر بغور سننا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہمارا عنوان، ہمارا ٹاپک ہے توحید کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا صفحہ آپ کھولیے، لکھا ہوا ہے توحید اور شرک۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت سی دفعہ کسی چیز کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کی جاتی ہے تو ساتھ میں اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا جاتا ہے تاکہ ویژن اور کلیئر ہو جائے، تاکہ معاملہ اور زیادہ واضح ہو جائے، بات اور زیادہ صاف ہو جائے، مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے۔ تو جب بھی ہم توحید کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اس کے اپوزٹ شرک کو ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ توحید اجالا ہے تو شرک اندھیرا ہے، توحید دن ہے تو شرک رات، توحید ہدایت ہے تو شرک گمراہی ہے، توحید خیر ہے تو شرک شر ہے، توحید میں فائدہ ہے تو شرک میں نقصان ہے، توحید جنت کا سبب ہے تو شرک جہنم کا سبب ہے، توحید اللہ کی طرف سے ہے تو شرک شیطان کی برائیوں اور اس کے شر سے ہے۔ تو دیکھیے توحید کی اہمیت سینے میں اس طرح سے بٹھائیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، آپ کے سامنے پہلے ہی پیج پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ دیکھیے پہلے پیج پر آپ نظر ڈالیے، سورہ انعام آیت نمبر 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، ملا دینا، اس کو کہتے ہیں لبس یلبسو۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی، سورہ انعام 7ویں پارے کی آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس سے کبھی ظلم نہ ہوا ہو، کیونکہ وہ ظلم کا مطلب سمجھ رہے تھے گناہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور بتایا کہ کیا آپ نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے بات کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور اللہ کی وحدہ لا شریک کی حق تلفی کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ کیا مفہوم ہے یہاں پر ظلم کا؟ شرک۔ یہ مفہوم ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، کیونکہ گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی، والدین کے حقوق میں کوتاہی، اولاد کے حقوق میں کوتاہی، بھائیوں بہنوں کے آپسی معاملات، یا شوہر کے ہے تو بیوی کے حقوق میں کوتاہی، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق میں کوتاہی، یہ ساری کوتاہیاں ظلم کی، گناہ کی شکل میں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، غیر مسلم سے بھی ہوتی ہیں، مسلم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ عز و جل یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی ایمان پر گزری، جن کی موت ایمان پر ہوئی،
اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کو امن و امان ملے گا، جن کے لیے دنیا میں امن ہے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، اللہ کی ناراضگی سے، دنیا میں بھی یہ لوگ مامون ہیں، محفوظ ہیں، سلامت ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے، نامہ اعمال کے بائیں ہاتھ میں دیے جانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھگائے جانے سے یہ لوگ مطمئن ہیں، محفوظ ہیں، مامون ہیں، سلامت ہیں۔ یعنی نہ اللہ عز و جل ان سے ناراض ہوگا، نہ ناراضگی کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور نہ ہی کسی بھی طرح کے عذاب اور رسوائی کا انشاءاللہ ایسے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے آیت کا پورا مفہوم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور توحید پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، انہوں نے اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا، ظلم یعنی شرک نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی امن و امان سلامتی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، سلامتی ہے۔ کیوں؟ وہم مہتدون، اس وجہ سے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جان لیجئے کہ ایک انسان ساری دنیا کی اچھائیاں کرتا، مان لیتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو ساری دنیا کی اچھائیاں کر لیتا ہے، لیکن وہ شرک کرتا ہے، تو نہ اس کے لیے امن ہے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر تو ہے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہ ہونے کے باوجود چونکہ وہ توحید پر ہے، چونکہ وہ توحید پر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری سفارش، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، سعادت مند وہ آدمی ہوگا جس نے پورے خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توحید کا اقرار کیا ہوگا، شرک کا انکار کیا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی تو ہے، توحید کا اقرار اور شرک کا انکار۔ لا الہ یہ شرک کا انکار ہے، اور الا اللہ یہ توحید کا اقرار ہے، توحید کا اثبات ہے۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو توحید پر جمے رہے، جن کے سینوں میں توحید مضبوط رہی، جن کے دل توحید پر ثابت رہے، جن کا ایمان مضبوط رہا، مکمل رہا، انہوں نے اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں شرک کی، کفر کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ انشاءاللہ امن و امان میں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ بنیادی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی بھی آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہے، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، تو ضروری ہے کہ وہ آدمی توحید پر جمع رہے۔ الحمدللہ یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو گئی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کے سامنے پیج نمبر 3 ہے، دیکھیے اس پر ہیڈنگ نمبر 1، توحید کی فضیلت اور اہمیت۔ اب آپ کے سامنے جو پیج نمبر 3 ہے، اس پر دیکھیے نمبر 1، توحید کی فضیلت اور اہمیت۔ الحمدللہ اتنا کچھ ہم نے آپ سے بیان کیا تو یقیناً وہ ساری باتیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لیکن چونکہ یہ چھوٹے سے نوٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان پر بھی ہماری نظر پوری پڑے، اور جو بھی آیتیں، جو پوائنٹس اس میں آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان پر توجہ دیجئے گا۔ یہاں پر جو ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ، توحید کی فضیلت اور اہمیت، اس کے تحت 4 پوائنٹس ذکر کیے گئے۔ توحید کی فضیلت اور اہمیت کے تحت 4 پوائنٹس یہاں پر آپ کے سامنے اسی پیج پر ذکر کیے گئے۔ آگے اور بھی بہت سے پوائنٹس آ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ کل 5 پوائنٹس ہیں جو ہم کو آج ابھی دیکھنا ہے۔ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہر انسان کو شرک کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ توحید کی سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ ہر انسان کو شرک کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔
ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں. دیکھیے اللہ عز و جل نے کیسے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، ہماری کمزور نس کو پکڑا. کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تو ہیں لیکن اس رکھنے کے باوجود وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ اکثر لوگ. وہ کس طرح سے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو مزار پر نہیں جاتا، آپ کہیں گے نہیں میں تو گلے میں تعویذ وغیرہ نہیں لٹکاتا. تو ہوشیار ہو جائیے، اللہ عز و جل نے جو کہا نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہیں. تو یہ بدشگونی لینا، نحوست کسی کو منحوس سمجھنا، یا اس طرح کے جملے کہنا آپ نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا، فلاں ڈاکٹر ہے اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی، نہیں. تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں. تو یاد رکھیے ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے، ورنہ اللہ عز و جل ہماری دکھتی رگ پر انگلی رکھ چکا. اور وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں اور آخرت میں امن و امان، حفاظت اور سلامتی ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ آیت، دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے. اگر ہمارا ایمان شرک کی گندگی سے آلودہ ہو تو ایسا ایمان ہمیں کوئی فائدہ دنیا میں اور آخرت میں نہیں پہنچا سکے گا. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ دیکھیے آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے تمام رسولوں علیہم السلام کی دعوت توحید ہی رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی دعوت دی یہ نئی دعوت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، تو یہ بات نیو نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام کی دعوت توحید ہی تھی. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کیا ہے آیت؟ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ عز و جل کے اس فرمان مبارک کا ترجمہ ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے اور انوکھے رسول نہیں تھے، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے تھے. ہاں آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بن کر آئیں گے، اپنی رسالت اور نبوت کا دعویٰ لے کر نہیں آئیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جو رسول بھی بھیجا تو ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، ان کو یہی حکم دیتے رہے کیا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. فَاعْبُدُونِ، تو تم سب کے سب یعنی تم بھی اور تمہاری امتیں بھی صرف میری عبادت کریں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق معبود عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، لہٰذا فاعبدون، تو تم عبادت میری ہی کرنا، میرے علاوہ کی عبادت نہیں کرنا. 16ویں پارے سورہ طہ میں اللہ عز و جل نے جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، ان کو رسول اور نبی بنائے جانے کی بشارت دی، اس وقت ان سے یہی کہا تھا لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرنا اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا. تو یہ توحید کی اہمیت کے تعلق سے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیے
اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان تمام کو بنیادی اور مرکزی طور پر اسی بات کا حکم دیا، اسی بات کی تاکید کی کہ آپ کو توحید پر قائم رہنا ہے، توحید کی دعوت اپنی امتوں کو، آنے والے سب لوگوں کو دینا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کی شروعات کی تو کیا کہتے تھے آپ؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہی آپ کی دعوت تھی۔ اور دعوت کا جو حکم آیا نا، قرآن کریم کی نازل ہونے والی دوسری ہی صورت میں آیا۔ پہلی تو سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ ہے سورۃ المدثر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ توحید کی دعوت دینے والی آیتیں ہیں کہ آپ کو اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کرنا ہے۔ اس کے پہلے جو سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، اس میں کسی بھی طرح کی دعوت کا حکم نہیں۔ دعوت کا حکم جو آیا تو سیدھے سیدھے توحید کی دعوت لے کر آیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے عقیدے، اپنے دل، اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے جسم، اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ آپ کی توحید شرک سے گندی نہ ہو، آپ کی سنت بدعت سے گندی نہ ہو، آپ کا ایمان شرک سے گندا نہ ہو، کفر سے گندا نہ ہو، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ جو بت ہیں نا یہ سب گندے ہیں، آپ اس گندگی سے دور رہیے۔ ابھی پہلی آیتیں ہیں جن میں آپ کو دعوت کا اور تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، سورہ مدثر۔ تو جان لیجئے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے، یقیناً اس توحید کی وہ اہمیت تھی کہ تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ، پہلا پوائنٹ، مین پوائنٹ، اہم ترین نقطہ جس کے گرد ان کی دعوت گھومتی رہی وہ توحید تھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے سب سے افضل ذکر توحید ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کئی طرح کا ہوتا ہے، آپ کہیں الحمدللہ، آپ کہیں سبحان اللہ، آپ کہیں اللہ اکبر، آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کئی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ صحیح سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے۔ یہاں پر اب ایک بات آئی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ حسن کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حسن کیا ہے؟ حسن نہیں ہے وہ، حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو صحیح کے درجے سے تھوڑی نیچے رہ جائے۔ ایک ہے صحیح کا درجہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، فرسٹ کیٹیگری کی۔ اس کے بعد سیکنڈ جو درجہ ہوتا ہے وہ حسن کا ہوتا ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے دونوں برابر یکساں درجے کی ہوتی ہے، عمل کے اعتبار سے دونوں یکساں درجے کی ہوتی ہیں۔ ایک حسن ہے تو اس پر بھی ہم عمل کریں گے، اس کو قبول کریں گے، اور جو صحیح ہے اس کو بھی حسن اور اس کو بھی ہم قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ بس ٹرمز ہیں محدثین کی کہ کسی حدیث کو جو بہت اونچے درجے کی اس صحیح کہتے ہیں، اس کے بعد جو حدیث اس سے کم درجے کی اس کو حسن کہتے ہیں، لیکن عمل کے اور قبول کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث حسن ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کہا جائے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ سب سے افضل ترین ذکر کر رہے ہیں۔ اور جان لیجئے یہ افضل ترین ذکر یوں ہی نہیں، آپ کو ایک حدیث معلوم ہوگی کہ اللہ عز و جل کی جناب میں، بارگاہ میں ایک شخص حساب کے لیے پیش ہوگا، اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، بہت زیادہ گناہ گار ہوگا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ عز و جل اس سے کہے گا بندے کوئی ایک نیکی تو اپنی یاد کر جس سے تو نجات پا سکے۔ بندہ کہے گا اللہ کوئی نیکی میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر کہے گا کہ نہیں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کارڈ پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اتنے 99 رجسٹر دفتر میرے بھرے پڑے ہیں گناہوں سے، اور ایک کارڈ چھوٹا سا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ اللہ کہے گا دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی اس کارڈ کو، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ایسا یہ نیکی کا پلڑا ہے آپ کا جو جھکا ہوا ہے صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اور یہ گناہوں کا پلڑا ہے جو ہلکا ہو چکا ہے سارے گناہوں کے باوجود۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، لا الہ الا اللہ کی جتنی وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم گویا سب سے کٹ گئے، ہم نے سب سے اپنا تعلق توڑ لیا، ہم نے سب سے اپنا ناطہ اپنا رشتہ ختم کر لیا، یہ مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور جب بندہ سب سے ناطہ توڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ عز و جل اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر، سب سے زیادہ بہترین ذکر، ثواب کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کو قرار دیا۔ تو یہ ورد ہمیشہ، یہ ذکر ہمیشہ ہماری زبان کا ورد ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ توحید ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت کے تعلق سے تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، دیکھیے، توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی نا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہی خوش نصیب لوگوں کو ملے گی جنہوں نے پورے خلوص سے، سچے دل سے، ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا اسے جہنم پر حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو چوتھے پوائنٹ میں آپ کے سامنے آئے حدیث لکھی ہوئی ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے چوریاں کی ہوں، ڈاکے ڈالے ہوں، غیبت ہو، الزام بہتان تراشی ہو، یا اور کئی طرح کے، اللہ محفوظ رکھے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوں گے۔ اب گناہ ان کے ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ان کو عذاب دینا ضروری ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کو عذاب دیا جائے گا حتیٰ یکونوا فیہا حمما، عذاب کی وجہ سے جل جل کر وہ کالے کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، عذاب کی وجہ سے آگ میں جل جل کر وہ کالے کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، لیکن ثم تدرکہم الرحمت، اللہ کی رحمت ان پر چھا جائے گی۔ اور وہی اللہ کی رحمت ابھی آپ کی مجلس پر ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ جب اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر چھا جاتی ہے۔ تو اس بندے کو بھی، ان لوگوں کو بھی جو جہنم میں اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جل جل کر کالے ہو چکے ہوں گے، ثم تدرکہم الرحمت، رحمت ان پر چھا جائے گی، رحمت ان کو پکڑ لے گی، اور فیخرجون، اور انہیں جہنم سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی کے عذاب سے نکال لیا جائے گا۔ تو رحمت جو ان پر چھائے گی نا، وہ کس وجہ سے ہوگی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے یخرج من النار کل من قال لا الہ الا اللہ، کہ آدمی اپنے گناہ، موحد رہا ہوگا، مومن رہا ہوگا، لیکن نمازیں چھوڑی ہوں گی، روزے چھوڑے ہوں گے، جھوٹ بولا ہوگا، چوری کی ہوگی، کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ محفوظ رکھے، اور جو گناہ ہم سے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ تو آدمی، بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو، لیکن پھر ان کی توحید کی برکت سے، توحید کی تاثیر سے اللہ عز و جل ان کو جہنم سے نکال لے گا، اور جہنم میں آخر میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے من حبسہم القرآن، جہنم میں آخر میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہوگا، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو جہنم میں آخر میں وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جن کی توحید خراب رہی ہوگی۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے، توحید ہی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، کہ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے تو جائیں گے، لیکن پھر ان کو جو نکالا جائے گا نا، تو بالآخر توحید کی وجہ سے نکالا جائے گا، کہ ان کی وفات توحید پر ہوئی تھی، اور جب وفات توحید پر ہوئی تھی تو اللہ عز و جل توحید پر مرنے والے کو دائمی عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین توحید پر مرنے والے کو ہمیشگی کا عذاب نہیں دے سکتا۔ ہمیشگی کا عذاب تو انہی لوگوں کے لیے جن کی موت
کفر پر اور شرک پر ہوئی ہو۔ دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب انہی لوگوں کو ملے گا جن کی موت کفر پر اور شرک پر ہوئی ہو۔ یہ چوتھا پوائنٹ آپ یاد رکھیے۔ پانچواں پوائنٹ دیکھیے، صفحہ پلٹیے، صفحہ نمبر 7 ہے آپ کے سامنے، دیکھیے تو پانچواں پوائنٹ ہے توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ملا آپ کو پوائنٹ؟ توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہی حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول افلك عذر او حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى ان لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فیقول احضر وزنک فیقول یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فیقول الرب انک لا تظلم انك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء فلا يثقل مع اسم الله شيء۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے صحیح روایت ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے، وہاں تو سب جو ہونا ہے سب مخلوقات کے سامنے ہی ہونا ہے، وہاں پر تو پردے، آڑ، رکاوٹ، کٹگرے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور شرمندگی سے ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو حاضر کرے گا۔ اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر، سوچئے کتنا گناہ کیا ہوگا اس نے، اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا نہیں ہوگا، اتنا چھوٹا نہیں، ہر رجسٹر جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی اتنا بڑا ہوگا۔ سوچیے آپ، اتنے بڑے بڑے رجسٹر، فرشتوں کے پاس ہمارے سے چھوٹے چھوٹے رجسٹر نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہماری ہر سانس، ہر لمحے کو لکھتے ہیں۔ فرشتے ہماری ہر حرکت کو، ہر جملہ زبان سے نکلے، ہر حرف زبان سے نکلے، ہماری آنکھیں کدھر دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، ساری چیزیں فرشتے لکھتے ہیں۔ تو 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر رجسٹر کتنا ہوگا؟ تاحد نگاہ، ہر رجسٹر اتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اللہ عز و جل وہ سارے رجسٹر اس کے سامنے رکھے گا اور پوچھے گا ذرا غور سے دیکھو تو کہ ان رجسٹر میں ایسی کوئی بات تو نہیں لکھی ہے نا جو تم نے نہ کہی ہو، تم نے نہ کی ہو؟ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا جو تم نے نہ کہی ہو، تم نے نہ لکھی ہو؟ کیا ان میں سے کسی ایک بات کا بھی تمہیں انکار ہے کہ اللہ میں نے نہیں کیا تھا، کیسے لکھا ہوا ہے؟ وہ دنیا تھوڑی ہے، ہر چیز اللہ عز و جل کے سامنے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو وہ اللہ پوچھے گا کہ ذرا اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ، کیا اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو تم نے نہ کی ہو پھر بھی ہمارے فرشتوں نے لکھ لی؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ ہمارے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ بندہ دیکھے گا، کہے گا نہیں میرے رب، جو کچھ ہے وہ تو واقعی میرا کیا دھرا ہے، یہ حرکتیں، یہ باتیں، یہ برے اعمال، یہ بدعملی، یہ ساری میری۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے سامنے وہ لائے گا تو پوچھے گا کہ اچھا اب بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو کہے گا میرے پاس اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کتنی نیکیاں میری ہوں گی، میرے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے، کیا میں تیرے سامنے
کس منہ سے اپنی کسی نیکی کا تذکرہ کروں؟ تو اللہ عز و جل کہے گا نہیں، آج تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور تمہاری ایک نیکی ہے جو تمہیں یاد نہیں، ہمیں یاد ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دیکھیے اللہ عز و جل کا فضل دیکھیے۔ یہاں دنیا میں تو ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا اور آپ بھول جائیں تو آپ سے پہلے بھول جاتا ہے، آپ نہ بھولیں، آپ کو یاد ہو تو بھی بھول جاتا ہے، آپ کہے گا کب، نہیں آپ نے تو دیا ہی نہیں تھا نا مجھ کو، اچھا دیا تھا تو میں نے لوٹا دیا تھا نا، میں نے تو لوٹا دیا تھا نا۔ یہ ساری باتیں دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ عز و جل کا عدل بلکہ فضل دیکھیے کہ اللہ خود پوچھے گا، دیکھو بھائی یہ رجسٹر ہے تمہارے، دیکھ لو اچھی طرح، غور کر لو، پڑھ لو، کیا کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو تم نے نہ کی ہو، ہمارے فرشتوں نے لکھ دی ہو، ایسا کوئی گناہ جس سے تم انکار کرتے ہو کہ نہیں اللہ سب میرا کیا دھرا ہے، ساری میری حرکتیں، ساری میری کرتوتیں۔ پھر اللہ پوچھے گا اچھا کوئی نیکی بھی ہو تو اسے بھی حاضر کرو، کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، اللہ کہے گا نہیں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی نا، 3 پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن کا خوف رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے نیکی کی تھی اللہ نیکی غائب کرا دے؟ نہیں۔ آپ نے نیکی کی تھی اللہ اس کا اجر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور ذرہ وہ ہوتا ہے جو ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اللہ کا قانون۔ آپ بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا تو یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں، پوری ریکارڈ ہو رہی، ہو سکتا ہے میرا یہ ظاہری کیمرہ ریکارڈ چھوڑ دے، لیکن اللہ عز و جل کے جو کیمرے فٹ ہیں وہ رتی بھر کو بھی نہیں چھوڑتے، اور لمحے بھر کو بھی ان کے کیمرے آف نہیں ہوتے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا نا، خَيْرًا يَرَهُ، تو اس کے سامنے آئے گی، وہ دیکھے گا، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی، رتی بھر بھی، چھوٹی سے چھوٹی بھی برائی کرے گا نا تو اس کو دیکھے گا، یعنی اس کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کے رجسٹر میں درج ہوگی۔ تو جان لیجئے کہ اللہ عز و جل اس سے کہے گا نہیں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارا یہ قاعدہ ہے نا کہ ہر انسان کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو مطمئن رہو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ لیکن اب وہ بندہ تو مایوس ہو چکا ہوگا، کہے گا اللہ ایک نیکی سے کیا ہونے والا ہے، ایک نیکی سے کیا ہونے والا ہے، یہاں تو میرے 99 رجسٹر، اور وہ بھی کتنے بڑے بڑے، جہاں تک نگاہ پہنچ رہی اتنے بڑے بڑے رجسٹر تو گناہوں سے بھرے ہیں، اور نیکی بھی ایک ہے، اس سے کیا ہونے والا۔ اللہ کہے گا احضر وزنک، ذرا جہاں تمہارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں نا، ذرا وہاں جاؤ تو دیکھو تو صحیح۔ پھر وہ وہاں جب جائے گا تو اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ پلڑا ترازو کا رکھ دیا اس میں، اب وہ تو جھک گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک نیکی ہوگی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا جائے گا، ایک پرچی، چھوٹی سی پرچی، کاغذ کا ٹکڑا، اس میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا۔ اب جیسے لا الہ الا اللہ کی پرچی اس پلڑے میں رکھی گئی، یہ حال ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ والی پرچی جس پلڑے میں رکھی ہے وہ جھک جائے گا، اور بقیہ 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اللہ فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں سے جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں۔ اب یہاں تو ایک ہی نیکی سے پلڑا بھاری ہو رہا ہے نا، صرف لا الہ الا اللہ سے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ اپنی من پسند زندگی انشاءاللہ جنت میں گزاریں گے۔ لیکن وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو ختم ہے،
اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ تو دیکھیے یہ جو پانچوں پوائنٹ ہم نے پڑھا، جو حدیث ہم نے پڑھی، اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توحید کی برکت، توحید کی قوت اور توحید کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے گناہ تک مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ عز و جل بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن عاص، نام تو آپ نے سنا ہوگا، فاتح مصر، ایجپٹ انہوں نے ہی فتح کیا۔ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ابو العاص بن ربیع، زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر، ان تینوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اسلام میرے دل میں آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا عمرو کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے آیا ہوں۔ تو اب آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکوں۔ کہتے ہیں عمرو رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا، فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا ما لک یا عمرو کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ پھیلائیے تو میں بیعت کرتا ہوں، تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اشترط۔ آپ نے پوچھا تشتری تو ماذا؟ آپ نے کہا بس ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیسی شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا ان یغفر لی، بس کچھ نہیں، بس اتنا کہ میں نے بہت گناہ کیے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے جانباز جانثاروں کو بہت ستایا، آپ کے خلاف میں ہی تھا جو حبشہ تک پہنچا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کا دماغ خراب کرنے کی میں نے ہی کوشش کی تھی، وہ میں ہی تھا، بہت تکلیفیں دی ہیں میں نے آپ کو، تو بس یہی میری التجا ہے کہ مجھے بخش دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله۔ عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے؟ ایک آدمی آج مسلمان ہوا، اب اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سارے کے سارے معاف۔ دیکھیے نا اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ تمام جنگوں میں مسلمانوں کے مخالف رہے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کھڑے ہوئے، اسلام لائے، سب معاف، صحابی بن گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں، جنگ خندق میں انہی کا تو کردار تھا، اسلام لائے، فتح مکہ کے موقع پر سب معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی مامون ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلام جب بندہ لاتا ہے نا تو اس کے پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بندہ جب حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے بھی اس کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، توحید سے پہلے شرک میں، کفر میں جو بھی بندے سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بندے نے صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس کے مقابلے میں اس کے گناہوں کے سارے رجسٹر خراب ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی کوئی ویلیو نہ رہی۔ تو یہ پانچوں پوائنٹ یاد رکھیے، توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ابھی ہم نے توحید کو تو جان لیا، اس کی اہمیت اور فضیلت جان گئے، کل 5 پوائنٹ ہم نے اس میں پڑھے ہیں، اور آسانی کی خاطر، ورنہ ماشاءاللہ پوائنٹس تو بہت زیادہ ہے۔ کیا کیا پڑھا ہم نے توحید کی فضیلت اور اہمیت کے ٹاپک پر؟ نمبر 1، ہر آدمی پر واجب ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرے۔ ایمان جب تک پیور نہیں ہوگا اللہ عز و جل کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور ایسے بندے کو پھر امن و اطمینان اور ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ توحید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تمام رسولوں کو رسالت کی ذمہ داری دیتے وقت ہی اللہ عز و جل نے توحید کا سبق دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہی توحید ہے جس پر اب تمہاری پوری دعوت گھومے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہی کلمہ توحید سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے۔ چوتھا، توحید یہ جو بندے کو جہنم سے نجات دلائے گی۔ اب دیکھیے نا، ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ معمولی نہیں۔ ابو طالب نے
اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں دی ہیں نا وہ معمولی نہیں ہیں، لیکن وفات شرک پر، لہٰذا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں۔ کیا فائدہ ہوا قربانیوں کا؟ انہوں نے خود بھی 3 سال تک جلا وطنی کی زندگی بسر کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شیب ابی طالب میں محصور تھے، قید تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام، آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی خدیجہ، آپ کی بیٹیاں، یہ سب لوگ جب شیب ابی طالب، ابو طالب نامی گھاٹی میں قید تھے، وہاں پر خود ابو طالب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے قید ہوئے تھے، ورنہ وہ تو کفر پر تھے، کہہ دیتے بھائی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں، نعوذ باللہ کہہ دیتے نا، لیکن نہیں۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، بس وہاں گھاٹی سے باہر آئے اور چندی دنوں بعد وفات ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں ہیں، حالت کفر میں مرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، تو اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، 10واں پارہ سورہ توبہ، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ پر ایمان لانے والے مومنوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، مناسب تو چھوڑو، جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، مشرکوں کے لیے استغفار کریں گے آپ، گرچہ آپ کے رشتہ دار ہوں؟ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کفر پر، شرک پر مرے ہیں، تو پھر ایسے مشرکوں کے لیے استغفار کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو طالب کو جو جہنم میں جانا پڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ توحید نہیں قبول کی۔ جب توحید قبول نہیں کی تو جہنم سے آزادی بھی نہیں مل سکتی تھی۔ بس مرتے وقت بھی اگر کہہ دیتے نا لا الہ الا اللہ تو کافی تھا، لیکن اس وقت بھی اپنے شرک سے باز نہیں آئے، شرک سے توبہ نہیں کی، نتیجہ جہنم ہے۔ تو یہ 5 باتیں اچھی طرح سے یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امن و امان ملے، تو اپنے ایمان کو، اپنی توحید و شرک کی گندگی سے پاک رکھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ رسولوں کی دعوت میں آپ کا بھی حصہ لگے، تو آپ توحید والے موحد بن جائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر آپ کی زبان پر، آپ کے دل پر جاری رہے، تو لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیے، اپنے دل میں رکھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے، تو توحید پر جیے تاکہ توحید پر مریں، کیونکہ آپ جس چیز پر جئیں گے اسی پر مریں گے، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے، عزت اور ایمان کی زندگی، عزت اور ایمان اور وقار کی موت دے مالک۔ تو جان لیجئے کہ توحید پر جئیں گے تبھی توحید پر مریں گے، اور توحید پر مریں گے تبھی جہنم سے اور قبر کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر توحید پر ہیں تو آپ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ اگر وفات آپ کی توحید پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر توحید پر وفات نہیں ہوئی تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ابو طالب کا مسئلہ ہوا۔ انہوں نے بہت نیکیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دیں، لیکن وفات شرک پر ہوئی، لہٰذا ان کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ یہ 5 پوائنٹ یاد رکھیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے، دیکھیے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 9 اور 10 ہیں۔ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے شرک کی مذمت اور نقصانات۔ مذمت کا مطلب ہوتا ہے برائی، خرابی، ذم سے، ظالمین ذم۔ تو شرک کیا برائی ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ توحید کا اپوزٹ شرک۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلے اللہ کو جاننا، اسی کو ماننا، اسی کی گواہی دینا، اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرنا، ساری توقعات اللہ سے وابستہ کر لینا، یہ توحید ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے توحید کی تعریف یعنی توحید کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کو الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں بالکل اکیلا تنہا جاننا، اس کا حق کسی اور کو نہ دینا، اسی پر جینا، اسی پر مرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو اب شرک کیا ہے؟ شرک اس کا اپوزٹ ہے۔ اللہ کا جو حق ہے آپ وہ کسی اور کو دیں، چاہے پھر وہ ربوبیت والا حق ہو، چاہے وہ الوہیت والا حق ہو۔
اگر آپ کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اور شرک کی مذمت انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں پر ہمارے سامنے اس میں بھی 5 بلکہ 6 پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آج یہ ٹاپک پورا ہو جائے، توحید کی اہمیت اور فضیلت اور شرک کی مذمت اور نقصانات۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کے سامنے پورا ہو جائے گا۔ شرک کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ شرک کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہی۔ توحید کی سب سے اچھائی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی یہی ہے، اپوزٹ۔ توحید کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ شرک کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک۔ اب اللہ کو اس کا حق آپ دیں تو یہ بڑی نیکی، اللہ سے اس کا حق آپ چھین کر کسی اور کو دیں تو یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب بڑا گناہ ہے تو کبیرہ ہے، تو کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، کبیر یعنی بڑا، اسی سے کبیرہ۔ اور اس کا جو پلورل جمع اس کی آتی ہے وہ ہے کبائر۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا مطلب پیور خالص، شرک کا مطلب ملاوٹی۔ توحید کا مطلب پیور خالص اور شرک کا مطلب ملاوٹی، آمیزش والا، جو پیور نہ ہو۔ تو توحید پیور ہے، خالص ہے، تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ شرک آلودگی ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، کسی پیور چیز کو خراب کرنے والی ہے، تو توحید کے بالمقابل سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا گناہ۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت شروع کے درس میں پڑھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، کیونکہ انسان یہ ظلم کس پر کرتا ہے؟ اپنے رب پر کرتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک چیز کو جہاں رکھنا چاہیے تھا وہاں نہ رکھیں، کہیں اور رکھ دیں۔ تو اللہ عز و جل، یہ توحید جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص تھی، اللہ کو آپ کو توحید دینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ جس کا جو حق تھا آپ کو دینا چاہیے تھا آپ نے نہیں دیا نا۔ اب گھڑی ہاتھ میں پہنی جاتی ہے، آپ پیر میں پہنے، تو یہ شرک ہے، یہ گناہ۔ جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی آپ وہاں رکھ سکتے تھے، نہ رکھیں، کہیں اور رکھیں۔ جس کو جو حق دینا چاہیے تھا آپ دے سکتے تھے، آپ اس کو وہ حق نہ دیں، کہیں اور دیں، کسی اور کو دیں، تو یہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو حق تھا اللہ کا تھا، ہم نے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، پوری کائنات کا خالق مالک مدبر وہی ہے۔ اب اللہ کا جو حق تھا آپ نے کسی اور کو دے دیا نا، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوا، سب سے بڑا جرم ہوا، سب سے بڑا ظلم ہوا، سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے۔ تو اسی اعتبار سے سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، شرک ناقابل مغفرت گناہ ہے، جبکہ بندے کی وفات اسی پر ہو۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بخشتا نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آگے کیا ہے؟ جبکہ بندے کی موت اس پر ہو۔ لیکن ایک آدمی نے زندگی بھر شرک کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، تو ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، آپ مسلمان ہو جائیں تو اسلام سے پہلے جتنے آپ کے گناہ تھے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ صحابہ کرام کو دیکھیے نا، اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان، بڑے بڑے صحابہ کرام، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سارے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور شرک پر تھے، کفر پر تھے، تبھی یہ کام کیے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان ہوئے تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، شرک ناقابل مغفرت، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں یہ بات بڑھا لیجئے کہ اگر انسان کی موت اسی پر ہو، لیکن اگر وہ زندگی میں جیتے جی مغفرت مانگ لے، سچا ہو، مخلص ہو، دیانتدار ہو، سچے دل سے اسے اپنے شرک پر افسوس ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ واقعی مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوا، میں نے تیرا حق کسی اور کو دیا، تو مجھے معاف کر، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن کوئی شرک کرتا کرتا مر جائے
تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی بھی چیز کو آپ شریک ٹھہرائیں، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی جاندار کو، کسی بے جان کو، گائے کو، گدھے کو، گھوڑے کو، سانپ کو، کتے کو، سور کو، کسی کو بھی اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا کسی اور کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، اچھی طرح سے پچھلے درس میں ہم سمجھا چکے، تو اللہ عز و جل یہ معاف نہیں کرے گا، بالکل معاف نہیں۔ لیکن کب؟ جبکہ موت اسی پر ہو، جبکہ موت اسی پر ہو، ورنہ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے تو انسان اپنی معافی کا راستہ نکال سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، یعنی ایک آدمی شرک نہ کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، گناہ بہت کیے، اس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، جھوٹ بولا، حرام کمایا، حرام کھایا، جو بھی گناہ کرتا تھا کیا، لیکن اس نے شرک نہیں کیا، توحید پر اس کی موت ہوئی، تو اللہ عز و جل سے امید رکھی جائے گی کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ سب شرک سے کمتر ہیں، دون کا مطلب علاوہ، کمتر، وہ سب شرک سے کمتر ہیں، تو اللہ عز و جل ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جبکہ بندہ توحید پر مرے۔ اور پھر اس معافی کی بھی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ جیسے پہلے جہنم میں ڈالے کہ وہ آدمی عذاب کا مستحق تھا، پھر عذاب دے کر اس کو پاک کر کے نکال لے، اور یا تو یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس کو ایسا معاف کر دے کہ اس کو عذاب ہی نہ دے۔ دونوں باتیں ممکن ہیں، لیکن کب؟ جبکہ توحید پر اس کی موت ہوئی ہو۔ اگر موت توحید پر نہ ہوئی ہو، مرا بھی شرک پر ہو، تو پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو، اس جرم کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا جبکہ بندے کی موت اس شرک پر ہوئی ہو۔ اور ہم نے بتایا کہ موت شرک پر ہوئی ہو، یہ یعنی پہلے زندہ رہتے ہوئے معافی مانگنے کے، توبہ کرنے کے پورے مواقع اور اختیار انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو کبھی بھی ہدایت مل جائے اور وہ سچے دل سے اللہ سے کہ اللہ میں نے شرک کیا، کفر کیا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور بطور مثال آپ کے سامنے کئی بڑے بڑے صحابہ کرام، مثلا ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، وحشی بن حرب، ایسے صحابہ کرام کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو یہ بات قیامت تک رہے گی کہ کوئی بھی انسان اس سے کبھی بھی شرک ہوا ہو، وہ مرنے سے پہلے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ نہیں کی، شرک پر مر گیا، تو پھر یہ ناقابل معافی جرم ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ اب جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑا بہتان گڑھ لیا، یعنی ایسے کو اللہ کے برابر قرار دیا کہ جس کی کوئی حیثیت اور کوئی مرتبہ نہیں تھا، اور صحیح بات ہے، اللہ عز و جل کے مرتبے کا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے کہ شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ابو طالب کو دیکھیے نا، ساری اچھائیاں کر لی، مکہ مکرمہ میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کا نکاح کروایا، آپ کو کام دھندے روزگار سکھائے، آپ کے ساتھ جو خیر کر سکتے تھے وہ خیر کیے، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے لیے ڈھال بنے، ہر طرح سے ذہنی جسمانی آپ کی مدد کی، لیکن مرے شرک پر، اور جب شرک پر مرے تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ساری نیکیاں جو کی تھی ان کا کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایسے لوگ جو شرک پر مرتے ہیں، ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو اڑتا ہوا، بکھرا ہوا، گرد و غبار بنا دیتے ہیں کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جس کی کوئی قیمت نہیں ملتی۔ اب یہاں پر بھی پوائنٹ دیکھیے، آپ کے سامنے آیت ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ زمر 24ویں پارے کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، یعنی آپ کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے نا ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، ان کو بھی وحی بھیج کر یہ بات بتا دی تھی، کیا؟ لئن اشرکت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی، کتنی بڑی بات ہے،
نبی کے لیے یہ بات کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو یقیناً آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہو جائیں گے۔ کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مطلب وہی شرک پر مرنا، کہ اگر کسی کی بھی وفات شرک پر ہوتی ہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو لاکھ مومن موحد کہلاتا رہے، لیکن اگر دل میں شرک تھا، عقیدے میں شرک تھا، عمل میں شرک تھا، اور شرک پر وفات ہوتی ہے، تو ساری نیکیاں جو کچھ اس نے کی ہوں گی، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، اللہ فرماتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے یعنی جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ شرک کا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ آدمی شرک پر مرے کہ سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل کی یہاں نہ ان کو تولا جاتا ہے، نہ ان کو شمار کیا جاتا ہے، نہ بندے کو اس پر کوئی اجر کوئی ثواب کچھ بھی ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چوتھا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے شرک کرنے والے کا ٹھکانہ۔ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے آیت ہے چھٹے پارے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 72 ہے۔ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ حرام کا مطلب ہے روک دینا، منع کر دینا، ختم۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر جنت حرام کر دے تو کیا کسی بھی شکل میں کسی بھی ذریعے اور حیلے کو اختیار کر کے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، باتیں مت کیجیے۔ وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ روک دے کسی کو، حرم روک دینا، حرام کر دینا، ختم۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر تو روک دے تو دینے والا کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأوا ٹھکانہ، جائے پناہ۔ آپ سوچیں جہنم کیا پناہ دے گی کسی کو؟ یہ طنز کا مأوا، ان کا ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے اور ان پر جہنم واجب کر دی، ان پر جنت حرام ہے اور ان پر جہنم واجب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں اور ان کا ٹھکانہ بالآخر بلکہ شروع سے ہی جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کی کوئی نیکیاں اللہ کی یہاں قبول ہی نہیں ہوئیں، اللہ نے سب بربادی کر دی، تو کس نیکی کا ان کو وہاں بدلہ دیا جائے گا؟ جب کچھ نہیں، اب مرے شرک پر تو اب ان کے لیے جنت نہیں ہے، اب ان کو سیدھا سیدھا جہنم میں ہی اللہ محفوظ رکھے پھینکا جانا ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسا آدمی جو شرک پر مرے گا اس کے لیے جنت کا امیجنیشن، تصور بھی محال ہے۔ صفحہ پیج پلٹیے اور آئیے نمبر 5 کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شرک نہ کرنے والوں کو ہی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خواہش ہے نا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سفارش نہیں ہوگی تب تک تو اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب کتاب بھی شروع نہیں کرے گا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی جہنم سے جہنمیوں کو، یعنی مومن موحد جہنمیوں کو بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج ہیں۔
اب اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، امید رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، اور وہ ہماری ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں بننے والا، تو ضروری ہے کہ ہم توحید پر جئیں، توحید پر مریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش توحید پر مرنے والوں کو ہی ملے گی، شرک کرنے والوں، شرک پر مرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہونا پڑے گا۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ فہی نائلہ، نائلہ یعنی پانا، حاصل کرنا، پہنچنا، مقصد میں کامیاب ہونا۔ فہی نائلۃ انشاء اللہ، تو انشاءاللہ وہ نصیب ہونے والی ہے، وہ ملنے والی ہے۔ کون؟ من مات من امتی، کس کو ملے گی؟ میری امت میں سے جس کی بھی موت اس حال میں ہو کہ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، یعنی توحید پر مرا ہوگا، دوسرے الفاظ میں توحید پر مرا ہوگا۔ اب حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ یوں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی دعائیں تو نبی کی بہت قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک مین دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ انبیاء کی دعائیں اللہ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی، ٹھکرائی نہیں جاتی، قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس میں یہ کہنا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے، جو اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی اہم ترین دعا جس کا تعلق خالص آخرت سے ہو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں اور افراد کو دی ہیں، انس کو دی، اس کو دی، اس کو دی، کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہیں، وہ قبول ہوئیں، اور بہت سی دعائیں جو افراد کو دیں وہ بھی قبول ہوئیں۔ لیکن یہاں یہ کہنا کہ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو بالیقین قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب اہم ترین دعا جس کا تعلق صرف آخرت سے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے، ایک اہم ترین دعا، اور وہ یقیناً قبول کی جاتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا تو مانگ لی، جو بھی انہوں نے مانگی دنیا میں انہوں نے وہ دعا مانگ لی ہے، تب چاہے انہوں نے اپنی آخرت کے لیے مانگی ہو، اپنی امت کی آخرت کے، جو بھی، لیکن دنیا میں وہ دعا مانگ چکی۔ اب وہاں دعا نہیں، قبولیت ہوگی وہاں پر، لیکن دعا وہ نہیں مانگ سکیں گے اب وہاں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، میں نے بچائی ہوئی ہے اپنی دعا، ابھی میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھی ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے وہ دعا نہیں مانگی، جب امت کو میری سفارش کی ضرورت پڑے گی وہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگوں گا۔ مقام محمود یہی تو ہے، جب ساری مخلوق پریشان ہوگی، آدم کے پاس سے ابراہیم، ابراہیم کے پاس سے موسیٰ، موسیٰ کے آدم کے پاس سے نوح، نوح کے پاس سے ابراہیم، ابراہیم کے پاس سے موسیٰ، موسیٰ کے پاس سے عیسیٰ، ایسے سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ کی خوب کثرت سے حمد و ثنا کریں گے، جن کلمات کو اللہ آپ کو سکھائے گا۔ اس کے بعد کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہنے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے جو آپ کو مانگنا ہو، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ سل مانگیے، تعطى آپ کو دیا جائے گا، واشفع سفارش کیجئے، تشفع آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور آپ کے دل میں رحمت کا جذبہ بھی تو دیکھیے کہ تمام انبیاء نے اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مانگیں گے دعا؟
قیامت کے دن مانگیں گے. کہاں مانگیں گے؟ عرش کے نیچے مانگیں گے. کس کے لیے مانگیں گے؟ اپنی امت کے لیے مانگیں گے. آپ فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعوت ابھی بچا کر رکھی ہے، محفوظ رکھی ہے. میں قیامت کے دن وہ دعا اپنی امت کی سفارش کے لیے مانگوں گا. اب بتائیے، اور کیا فرمایا؟ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی اہم ترین دعا ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو میری وہ دعا جو یقینی طور پر اللہ کے یہاں مقبول ہوگی وہ میں نے ابھی بچا کر رکھی ہے. قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے میں وہ دعا مانگوں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو انشاءاللہ میری سفارش، میری شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی، ہر وہ شخص میری سفارش سے مستفید ہوگا. کون؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت خالص توحید پر ہوئی ہوگی، جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. یعنی خالص توحید پر میرے جس امتی کی موت ہوگی میری سفارش انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گی. اس سے معلوم ہوا کہ توحید پر مرنا ضروری ہے. زندگی میں انسان سے شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، لیکن وہ کیا کرے؟ توبہ کر لے، تو زندہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے شرک کو، کفر کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کی موت ہو جائے، شرک پر، کفر پر مرے، تو پھر اس کے حق میں بھی کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. جہاں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے اور خود اپنی والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنے سے منع کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے منع کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی موت کفر پر، شرک پر ہوئی تھی. تو یہ یاد رکھیے کہ موت توحید پر ہوگی تو انشاءاللہ آخرت کی کامیابی انشاءاللہ امید رکھی جائے گی، اور اگر موت شرک پر ہوگی تو آخرت میں انسان ناکام ہی ہونے والا ہے. یہ آپ نے شرک کی 5 برائیاں دیکھ لی. الحمدللہ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ بھی گئی ہوں گی. آئیے اب 6واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں شرک کی برائی کا، کہ اگر شرک پر مرنے والا کوئی بھی آدمی جو شرک پر مرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، گرچہ وہ نبی کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بیچ میں بات آئی تھی، ہم نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا. اب یہاں پھر سے حدیث کی روشنی میں یہ پوائنٹ دیکھیے اور اس پر توجہ دیجئے کہ اللہ عز و جل کے یہاں کفر پر اور شرک پر مرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، گرچہ وہ نبی کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا، اولاد، بیٹا، خون تھا نا وہ تو نوح علیہ السلام کا، لیکن اللہ نے کہا نوح اس کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر پر مرا. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نا، ایمان مکمل ہوتا ہے اس کے ذریعے تو، لیکن جنت نہیں، مغفرت کی دعا نہیں، کیونکہ کفر پر مرے، شرک پر مرے. ابراہیم علیہ السلام کے والد، ابراہیم نے کہا تھا میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا. اللہ نے کہا نہیں، ختم، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر پر مرے، شرک پر مرے. والد باپ تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے، میں نے آپ کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے اس مرحلے سے سنبھالنا پالنا شروع کیا جبکہ بچہ اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا. 8 سال کی عمر، وہاں سے پالنا شروع کیا، پرورش کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کرتے رہے آپ کی عمر 50 سال کی ہو جانے تک. 50 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی تب تک ابو طالب آپ کی سرپرستی کرتے رہے، آپ کی خاطر گالیاں کھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہے، اور آپ کی خاطر انہوں نے جو جو قربانیاں دی ہیں نا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. چچا تھے، لیکن اللہ نے کہا معافی کی، مغفرت کی گنجائش نہیں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اب دیکھیے حدیث آپ کے سامنے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری کی. وہ کہتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا،
جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بالکل قریب ہے وفات، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں روح قبض ہو جائے، تو آپ ان کے پاس آئے۔ فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیۃ ابن المغیرہ، تو ابو طالب کے پاس دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوستی اچھے لوگوں سے کرنا چاہیے۔ آپ خواتین ہیں، آپ کی سہیلیاں اچھی عورتیں، اچھی لڑکیاں آپ کی سہیلیاں بنیں، ورنہ انسان کے دین پر، انسان کی دنیا پر، انسان کی آخرت پر، صرف اخلاق، کردار، اعمال اور عزت پر نہیں بلکہ انسان کی دنیا اور انسان کی آخرت پر بھی اچھے دوستوں کا اور اسی طرح برے دوستوں کا اثر پڑتا ہے۔ ابو طالب آخر وقت میں جو کفر اور شرک پر مرے نا، تو ان کی بری دوستی کا اثر تھا۔ دیکھیے آپ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، وفات جاں کنی کا عالم ہے، آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کے پاس دو بڑے بڑے کافر، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بیٹھے ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتا اشہد لک بہا عند اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ان کی دعوت کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں، اللہ کو ایک مان لیں، کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں۔ اب تو بالکل آخری وقت تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جو ہوگا ہوگا، لیکن ہم اپنی کوشش نہ چھوڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر وقت میں بھی ابو طالب کے پاس آئے اور کہا چچا جان بس لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، کلمہ، ایک کلمہ پڑھ دیجیے، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اسی کلمے کی وجہ سے اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، بس کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ۔ کفر سے، شرک سے باز آ جائیے، اب بھی موقع ہے، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا اقرار کر لیجئے، شرک سے توبہ کر لیجئے، اب بھی موقع ہے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ سے یہ جملہ کہتے رہے، اپنی بات دہراتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب۔ بری دوستی، غلط دوست، بری شہوت، غلط کاموں، غلط باتوں کی رغبت۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کیسے بہکاتے رہے؟ ابو طالب کیا آخر وقت میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کیا بھتیجے کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ باپ کو بھول جاؤ گے، باپ کا راستہ چھوڑ دو گے؟ زندگی بھر جس راستے کو سینے سے لگائے رہے، مرتے وقت تم عبد المطلب یعنی ان کے والد ابو طالب کے، عبد المطلب کی ملت، ان کا دین چھوڑ دو گے، پھر جاؤ گے مرتے وقت۔ اب دیکھیے کون بری دوستی؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ۔ اب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں چچا جان ایک کلمہ پڑھ لیجیے، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، اب بھی شرک اور کفر سے باز آ جانے کے لیے آپ کے پاس موقع ہے، اب بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید ابو طالب کے سامنے پیش کرتے رہے، اپنی بات دہراتے رہے، اور ادھر سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بار بار ابو طالب کو بھڑکاتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاً انسان کو اپنی دعوت پیش کرتے رہنا چاہیے، حق کام جو وہ کر رہا تھا کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے اکسانے کی، ورغلانے کی، رکاوٹیں ڈالنے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے نہیں، آپ مسلسل دعوت پیش کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے ابو طالب کے دل میں بات اتر جائے، لیکن اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ بہرحال حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم ہوا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا۔ حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری جو بات اپنی زبان سے نکالی وہ یہی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے ان کی وفات تو کفر پر ہوئی،
لیکن یہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کا کتنا بڑا رول ہے، اسی لیے کہتے ہیں بری دوستی جی کا جنجال، دنیا کی تباہی اور آخرت کی بربادی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی ماؤں بہنوں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ اچھی طرح جانچ لیجئے، پھٹک لیجئے کہ کس سے آپ دوستی کرتی ہیں، کس سے آپ تعلقات رکھتی ہیں، کہیں وہ ایسی خواتین تو نہیں جو غلط عقیدے کی ہوں، غلط خیالات کی ہوں، غلط فکر والی ہوں، غلط مزاج والی ہوں۔ مثلا بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی اپنے گھر میں کسی سے نہیں جمتی، جن کی اپنے ساس سے برائی، بہو سے برائی، بھاوت سے برائی، دیورانی سے برائی۔ اب ایسی عورتوں سے آپ کی دوستی ہوگی نا تو وہ یہی زہر لا کر آپ کے دماغ میں بھی ڈالتی رہیں گی۔ آئیں گی تو آپ کے سامنے اپنی ساس کی برائی، آئیں گی تو آپ کے سامنے اپنی بہو کی برائی، آئیں گی تو آپ کے سامنے اپنی جیٹھانی کی برائی، آئیں گی تو آپ کے سامنے پڑوسن کی برائی، آئیں گی تو آپ کے سامنے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی برائی کریں گی۔ تو اب کیا ہوگا؟ دھیرے 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 آپ وہ چیزیں کیچ کرتی رہیں گی، اور پھر نادانستگی میں آپ کی زبان سے وہی کچھ نکلے گا جو وہ آپ کو سکھاتی رہے گی۔ اب آپ بھی جہاں جائیں گی نا تو آپ کو اپنی ساس میں برائی نظر آئے گی، حتیٰ کہ بہت سے کام جو آپ کی ساس اچھے کرتی ہوگی وہ بھی آپ جا کر ان کو بتائیں گے میری ساس تو مجھے اکیلے نہیں جانے دیتی، حالانکہ وہ کسی غرض سے ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھ رہے، آپ کے ساتھ وہ ایک محافظ کی طرح رہے، لیکن نہیں، اب آپ کو ناگوار لگے گا۔ آپ کی ساس آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوگی نا تو آپ سوچیں گے کیا بار بار میرے کاموں میں ٹانگ اڑاتی، ہاتھ بٹانے کو آپ ٹانگ اڑانا بھی سمجھیں گی۔ تو یہ بہت ہوشیار رہیے، خواتین کا معاملہ اور زیادہ برا ہوتا ہے کیونکہ دماغ تھوڑا سا، چونکہ باہر کی دنیا سے بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہوتی تو دماغ وہیں بند ہوتا ہے، ان کا پورا دماغ جو ہے نا وہی ساس، دیورانی، جیٹھانی، روٹی پکانا، انہی چیزوں میں گھومتا رہتا ہے، تو بہت جلدی اس طرح کی خرافات ان کے دماغ میں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیے ابو طالب جیسا جہاں دیدہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری زندگی کھپا دی، جب ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کے بہکاوے میں آ کر وہ توحید کا انکار کر سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی حالت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ اگر ان کی دوستوں اور سہیلیوں کی فہرست میں ایسی خواتین ہوں جن کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہوں، لعن طعن نکلتا ہو، یا غیبتیں چغلیاں کرتی ہیں، عورتوں میں بہت ہوتی ہے عادت غیبت، جہاں دو عورتیں بیٹھیں گی نا، جہاں تین عورتیں بیٹھیں گی نا وہ چوتھی کی برائی کریں گی، جہاں وہ تیسری ابھی اٹھ کر جائے گی نا تو یہ دونوں مل کر اس کی برائی کریں گی۔ تین عورتیں ہیں نا تو چوتھی کی برائی کریں گی، وہ تیسری اٹھ کر گئی نا تو یہ دونوں مل کر اس تیسری کی برائی کریں گی، اور پھر وہ دوسری اٹھ کر گئی نا تو یہ اپنے دل میں اس کو بھی برا کہیں گے، بڑی آئی ایسا سمجھتی ہے، ایسا کہتی جی۔ تو یہ بہت سی دفعہ اس طرح کی خواتین سے اگر آپ کی دوستی ہوگی نا تو وہ خواتین آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کے اخلاق اور بہت سی دفعہ آپ کے شوہر سے آپ کے معاملات بگاڑ سکتی ہیں۔ تو دوستی کا اثر بہت زیادہ، بہت گہرا ہوتا ہے، فوراً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کئی دفعہ وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کاش اس سے ہم نے دوستی نہ کی ہوتی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے نا، اس پورے سین میں جو آپ نے سین دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو طالب ہیں، چچا بھتیجے ہیں، خون کا رشتہ ہے۔ اب چچا کو اپنے بھتیجے پر پورا اعتماد ہے، اسی چچا نے پالا پوسا، پروان چڑھایا، شادی کی، زندگی جینا سکھایا، سب سکھایا۔ اب دونوں چچا بھتیجے ہیں اور بیچ میں کون ہے؟ دو پرائے لوگ، پرائے لیکن دوستی۔ تو بہت سی دفعہ جو دوستی ہوتی ہے نا وہ رشتہ داروں پر غالب آ جاتی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے آپ۔ بہت سی دفعہ دوست کی، سہیلی کی کہی گئی بات ماں کی کہی گئی بات سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ آپ کی امی آپ کو کچھ سکھاتی ہیں نا اور آپ کی سہیلی آپ کو کچھ اور بتاتی ہے تو آپ اپنی سہیلی کی بات کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں، اپنی ماں کی بات کو بھول جاتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اچھی دوستی اور یہ ہوتی ہے بری دوستی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال عطر فروش سے دی کہ آپ اس کے ساتھ رہیں گے، یا تو وہ آپ کو ہدیہ دے گا، یہ لیجئے خوشبو لگائیے، یا آپ اس سے خریدیں گے، اور یا تو کچھ نہیں، وہاں بیٹھ کر آپ کو خوشبو، فرحت اور راحت کا احساس ہوگا، آپ کی روح معطر ہو جائے گی۔ اور جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ تو آگ بھٹی دھونکنے والے کی لوہار کی طرح ہوتا ہے کہ بھٹی دھونک رہا ہے، اس میں پھونک رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے، چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اب آپ ٹھیک ہے، اب وہاں بیٹھیں گے
تو آپ کو کچھ نہیں تو کم از کم اس دھوئیں سے تو تکلیف ہوگی نا، اس بھٹی کی کچھ چنگاریاں، اس آگ کی کچھ چنگاریاں آپ کے اوپر بھی آئیں گی نا۔ دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، یا ایک مثال شاید کافی ہو۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے خالد بن مہران، بہت بڑے محدث ہیں، صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں خالد بن مہران۔ ان کو آج جو جانا جاتا ہے نا تو خالد الحذاء کہتے ہیں ان کو، حذاء، حا زال الف حمزہ، حذاء کہتے ہیں ان کو۔ حذاء کا مطلب ہوتا ہے موچی، موچی، کابلر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا موچیوں کے ساتھ تھا۔ بہت بڑے محدث ہیں، بتایا نا، صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں خالد بن مہران۔ لیکن آج ان کو جو سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے خالد الحذاء۔ کون خالد؟ وہی موچی۔ وہ موچی نہیں تھے، موچی نہیں تھے، وہ تو ان کا کام بھی نہیں تھا، لیکن ان کی دوستی موچیوں سے تھی۔ تو کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے نام ہی موچی پڑ گیا۔ تو بہت ہوشیار رہیے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے خاص طور پر یہ نصیحت بھی کروں گا اور ان سے میں درخواست بھی کروں گا کہ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ جو لوگ آپ کی دوستی کے قابل نہیں، آپ ان کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت، اپنی دنیا، اپنے رشتے خراب مت کیجیے، اپنا ذہن، اپنا مزاج، اپنے اخلاق خراب مت کیجیے۔ تو اب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کیا، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے منع کر دیا جائے۔ اللہ کہے کہ نہیں، استغفار کے لائق نہیں، تب پھر میں استغفار کرنا آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تب اللہ عز و جل نے 10ویں پارے سورہ توبہ، 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل کی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے ہرگز جائز نہیں کیا؟ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، گرچہ یہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد کہ ان کی موت کفر پر ہوئی، شرک پر ہوئی، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ کفر اور شرک پر مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اب اس کے بعد آپ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل اب ان کو نہیں بخش سکتا۔ اور اللہ عز و جل نے خاص ابو طالب کے معاملے میں بھی ایک آیت نازل کی، 20واں پارہ سورہ قصص کی یہ آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ جسے چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ اب وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ نبی سے ہم لے لیں گے، نبی کے پلے میں سب کچھ ہے۔ کسی کے پلے میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے، جسے اس قابل سمجھتا ہے۔ اللہ کی یہاں پر جو بھی نعمت ملتی ہے نا وہ اسی کو ملتی ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے۔ ہاں اللہ جسے اس قابل سمجھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے۔ تو یہ ہے شرک کا بڑا نقصان کہ شرک پر اگر آدمی کی موت ہو جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے رشتہ دار مسلمان ہو تو مسلمان رشتہ دار اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ آج کا جو درس تھا، امید ہے کہ آپ نے اس درس سے پورا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور آج کے درس میں ہم نے توحید کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے 5 پوائنٹ پڑھے ہیں، اور شرک کی مذمت اور نقصانات کے تعلق سے ہم نے کل 6 پوائنٹ پڑھے ہیں۔ نوٹس آپ کے سامنے ہیں، اور امید ہے جو بھی تشریح کے طور پر، وضاحت کے طور پر تفصیلی بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بے شک آپ وہ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔